آج ہم لے کے آئے ہیں بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو مفتی طارق مسعود کی, اور وہ ہے کہ جب مفتی صاحب کو ایک عاشق کا فون آیا تو یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں مفتی صاحب کے یہاں سے, تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. بیکاز میں نے ان کی ایسے فنی مومنٹس والی ویڈیو دیکھی ہوئی ہے اور وہ بہت زیادہ ہلیریس ہوتی ہے. وہ ایک ایسے مفتی ہیں جو آپ کو فن میں نا بہت دھارمک چیزیں بتا دیتے ہیں. ایسے دیکھتے ہیں کیا ہوگا. بہت انٹرسٹنگ ہے. میں نے ان کی تھوڑی موٹی کلپس دیکھی ہوئی ہے انسٹاگرام یا یوٹیوب شارٹس پہ, اور میرے کو نا ان کا بات کرنے کا طریقہ بہت اچھا لگتا ہے. مطلب آپ ان کو سنتے ہو تو آپ کو بالکل ایسا بور نہیں لگتا, مزہ آتا ہے سننے میں. میں نے تو یار ان کی کوئی آج تک کلپس نہیں دیکھی, نہ میرے کو ان کے بارے میں پتا ہے. میرے لیے نا ایک دم ہی فریش ہے کہ کیا ہے کیا نہیں. مجھے انفیکٹ زیرو نالج ہے ان کے بارے میں. چلو بہت انٹرسٹنگ پرسپیکٹو دیکھنے کو ملے گا, تو آپ بھی دیکھو. ایک عاشق کا فون آیا, کہنے لگا اب پورے بیان سے نا دیکھنا یہ کلپ نکلے گا اور ہٹ بھی یہ والا کلپ ہوگا. پھر لوگوں کے کمنٹس ہوں گے مفتی صاحب کیا عاشق معشوق کی مثالیں دیتے رہتے ہیں. پورا بیان ایک طرف, یہ والا کلپ کے لاکھوں ویورز ہوں گے اس کے, دیکھنا آپ. صحیح بول رہے تھے. اور اس پہ جو لیبل لگے گا ایک سچے عاشق کا واقعہ, یہ لیبل لگے گا ایک سچے عاشق کا سچا واقعہ. تو سچے عاشق تو آج کل مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے جو اپنے آپ کو سچا, وہ سارے اس پہ سرچ کریں گے یار دیکھیں کیا ہوا. سیم ہمارے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ مجھے کسی لڑکی سے عشق ہو گیا ہے. فون آیا میرے پاس, عشق ہو گیا ہے تو میں کیا کروں, میں بڑا پریشان ہوں. میں نے کہا بھائی اگر ہو گیا ہے, کوئی اچھی ہے, اچھے گھرانے کی ہے, تو والدین سے بات کر لو, نکاح کر لو. لن تری المتحابین مثل النکاح, حدیث میں آتا ہے دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. تو ہم تو نہیں کہتے کہ اس کو ختم کرو, آپ شادی کر لو بھائی, نکاح کر لو بھائی, حرام حلال میں تبدیل ہو جائے گا. کہنے لگا کہ یار وہ مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ابا نہیں مان رہے. کیوں؟ میں نے کہا ابا کو, پھر مجھے نہیں فون کرو, ابا کو فون کرو, جو میں اس کا ابا نہیں ہوں. تو پھر ابا کو فون کرو, اس کے یہی اپنی فریاد اس کے ابا کے سامنے رکھو. کہہ رہے یار بہت ٹرائی کر لی, بہت کوشش کر لی, اس کے پیرنٹس ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. پر کیا ریزن؟ تو میں نے کہا بھائی دیکھو جتنے حربے تھے آپ استعمال کر کے دیکھو ابا اماں کو سمجھانے کے. کہہ رہے نہیں مان رہے. میں نے کہا پھر چھوڑو, لعنت بھیجو. ارے ایک چیز مقدر نہیں ہے, غلط طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش مت کرو. شریف لوگوں کا, شریف لوگ شریفوں کی طرح ہی کرتے ہیں نا. تمیز کا یہی ہے کہ ابا اماں سے بات کی جائے. میں نے کہا میں دعا کر لوں گا آپ کے لیے, آپ نے مجھے کچھ سمجھ کے فون کیا تو میں بھی دعا کرتا ہوں, اے اللہ اس کے لیے بہتر ہے تو مقدر فرما دے. ابا کو دل کو نرم کر دے. ابا کو چاہیے وہ جب خود کسی کے ابا سے انہوں نے اپنا سوچے نا, ابا سے میری بات, میں نے یہ بھی کہا کہ ابا سے بات کرا دو. میں ابا کو سمجھاؤں گا بھائی اگر بندے میں کوئی بڑی خرابی نہیں ہے تو یار بلا وجہ خام خواہ میں انکار نہ کرو. لیکن وہ بقول اس کے بھائی سارے حربے ناکام ہو گئے. تو میں نے کہا پھر وہاں سے دماغ ہٹاؤ. یہ جو عاشق لوگ کہتے ہیں نا ہم دماغ ہٹانا بھی چاہیں تو نہیں ہٹتا, جھوٹ بولتے ہیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ ہٹانا چاہتے ہی نہیں ہے کمبخت. اچھا حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو, دنیا میں بڑی سے بڑی محبت ختم ہو سکتی ہے اگر انسان چاہے. مر جاتے ہیں تو محبت ختم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ کیا مطلب؟ دیکھو جب میاں مرتا ہے, جوان شوہر مر جائے کسی خاتون کا, بوڑھے کو تو وہ چاہتی ہیں کہ بعض دفعہ کہ بھائی اب اس کو نچوڑ تو لیا ہے ہم نے پورا, پینشن بھی لے گی اب تو ہمیں, پلاٹ بھی دے دیا اس نے, گھر بھی میرے نام کر دیا, بچے بھی بڑے کر دیے. بعض خواتین کیا کرتی ہیں جوانی میں میاں کو نچوڑنے کے بعد بڑھاپے میں بہت ستاتی ہیں. بھائی سب خواتین کی بات نہیں کر رہا میں, لیکن بعض خواتین ایسا کرتی ہیں, وہ بڑھاپے میں میاں کو, کیونکہ وہ کسی کام کا نہیں ہے نا کھانسنے کے علاوہ, تو بچوں کے ساتھ مل کے انتقام لیتی ہیں اس سے. ایسا نہیں کرنا چاہیے, بہت بڑا جرم ہے. عورت غیرت مند ہوگی نا تو بڑھاپے میں بچوں کی طرفداری کے بجائے اپنے شوہر کی طرفداری کرے گی. یہ بھی اچھے اخلاق کی علامت ہے. وہ کہے گی بیٹا تمہیں جو میں نے اتنی محبت سے پالا ہے نا, اس شخص نے مجھے سہارا دیا, گھر دیا, اس نے مجھے چھاؤں دی, اس کی بیس پر آج تمہارے بازوؤں میں قوت ہے. تو غیرت مند عورت کیا کرے گی, وہ بڑھاپے میں کس کا ساتھ دے گی, مرد کا ساتھ, شوہر کا ساتھ دے گی, بچوں کی سائڈ نہیں لے گی. وہ آج کل بچوں کی سائڈ لینا شروع کرتی ہیں, بچوں کے ساتھ مل کے اس کو ستاتی ہیں, بہت غلط بات, کیونکہ اب بچوں سے مفاد ہے نا. اور غیرت مند آدمی بھی ایسے موقع پر بچوں کی سائڈ نہیں لے گا, وہ کس کی سائڈ لے گا, بیوی کی. کہے گا بھائی پہلے یہ رفیق ہے, پہلے یہ بیٹا میری زندگی میں آئی ہے, تم بعد میں آئے ہو, یہ نا پہلے یہ ہے بعد میں تم ہو. تو وہی غیرت ویرت شارٹ چل رہی ہے, کیا کریں یار اب آدمی کس کیا رونا روئے بیٹھ کے جو ہے نا. تو کیا بات کر رہا تھا میں, وہ عاشق کی مثال دے رہا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ مسئلہ, اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے مفتی صاحب بس دعا کریں, وہ مجھے ہر قیمت پہ چاہیے.
अरे میں نے کہا بھائی بڑے سے بڑا غم انسان میں نے کہا کوئی مر ہاں میں عورت کی مثال دے رہا تھا میاں سے کتنی محبت جوانی میں اس کا انا للہ ہو گیا کیسا روتی ہیں ہائے یہ کیا ہو گیا ہائے یہ ہو گیا ہائے بڑا دھچکا لگتا ہے بیچاری کو جو صحیح محبت کرنے والی ہمارے اللہ کا شکر ہے مشرقی عورتیں محبت ہی کرتی ہیں میاں سے تو کیسا روتی ہیں کتنا بڑا غم تھوڑے دن کے بعد بول اچھا میں نے یہاں لوگوں کو دیکھا ہے باپ کا انتقال ہو گیا ٹینشن سے پاگل ہو رہے ہیں تیسرے دن بیلیاں لگاتے پھر رہے بھول گیا ابا کا مایوس کر دیا نا جب انسان اپنے آپ کو زندگی جینی تبھی کہتے ہیں نا بچہ گم جائے یہ زیادہ خطرناک ہے مر جائے یہ کم خطرناک ہے کیوں مرنے کے بعد امید ختم اب نہیں آئے گا گمنے والے سے امیدیں ہوتی ہیں شاید اب مل جائے شاید اسی ٹینشن میں زندگی گزار دیتے ہیں کرن جنائیں گے تو عاشق کو چاہیے معشوق کے بارے میں یہ سمجھے کہ یہ میرے لیے مر گیا ہے ختم اس کا نمبر بلاک اس کے بارے میں سوچنا ختم کچھ دن طبیعت خراب رہے گی اس کے بعد انشاءاللہ سیٹنگ پہ آ جائے بریک اپ ٹپس یہ کم بہت چاہتا ہی نہیں علاج کرنا کہتے دماغ سیٹ ہو جائے گا ایسا بار بار اس کی تصویریں دیکھتے رہیں گے بار بار اس سے بات کرتے رہیں گے بار بار اس کے بہانے سے اس کی گلی کا چکر لگائیں گے اور پھر اسی کو سمجھانے کے لیے فون کرتے رہیں گے بار بار تو ساری چیزیں پتہ ہے کیسے کہ میں تم سے محبت ختم کر رہا ہوں سن لو حقیقت ہے یہ بھی ہوتا ہے عاشقوں کے ساتھ دیکھو آئندہ مجھ سے بات چیت نہیں کرنا پر یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ میں بس یہ آخری کال تھی میری بھائی جان ضرورت کیا ہے آپ کو یہ بتانے کی بھی آخری کال تھی یا پہلی کال تھی یہ عاشق لوگ کرتے ہیں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو کہہ رہے ہو کہ مفتی صاحب کو کیسے پتہ لگا ہمارے بارے میں بھائی ہم نے پوری دنیا دیکھی ہوئی ہے دنیا کے ہر آدمی سے ہم ملے ہیں الحمدللہ اور ہم بھی اسی ماحول میں پلے بڑے ہیں جس میں آپ پل بڑھ کے جوان ہوئے ہیں تو عاشق کیا کرے گا کم بخت وہ بہانے سے سمجھاتا رہے گا کبھی ڈانٹتا رہے گا تعلق ختم نمبر بلاک آئندہ مجھ سے بات نہیں کرنا میرا ایمان خراب ہو رہا ہے جاؤ دفع ہو جاؤ پھر 2-4 دن کے بعد چیک کرے گا کوئی کال تو نہیں آئی بھی اس نے میری ہدایت پر عمل کیا اس نے نمبر بلاک کیا تو پھر غلط آپ کبھی بھی ٹھیک پہلی بات تو یہ کہ عاشق کو چاہیے وہ یہ سمجھے کہ میں بیمار ہوں یہ بیماری ہے ہر وہ چیز جو آپ کو نارمل لائف سے ہٹا دے وہ بیماری ہے یا نہیں ہے وہ ٹینشن ہے وہ بیماری ہے بھائی بیماری ایک چیز نہیں مل رہی تمیز سے نہیں مل رہی چھوڑ دو اس کا تصور دماغ میں لانا چھوڑ دو اس کا نمبر بلاک کر دو ایسے ہو جاؤ جیسے تھا ہی نہیں کچھ دن طبیعت خراب رہے گی اس کے بعد انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک عاشق آیا اچھا اس نے کہا ایک گھوسن کہتے ہیں نا وہ جو گوالے ہوتے ہیں نا گانے والے ان کی عورتیں جو دودھ بیچتی ہیں اچھا گوالے دودھ والی عورت پہ یہ عاشق ہو گیا تھا اچھا اور نکاح کو کوئی چانس ماس تھا نہیں یہ حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جو مسئلہ یہ ہے کہ میں جو ہوں نا میرے دماغ میں وہ سما گئی ہے اب جو ہے میں جو ہے نا بس میرا کوئی علاج کرے میں ٹھیک ہو جاؤں ہاں کہنے لگا مجھے وہ دلا دیں آپ اچھا دلا دیں آپ اللہ والے ہیں بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں پہنچے بزرگ تو بس آپ کسی طرح اللہ سے مانگیں وہ مجھے مل جائے تو حکیم الامہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی پہلے تو استخارہ کرو استخارے کا مطلب وہ والا نہیں استخارہ جو آج کل ہو رہا ہے یعنی اللہ سے دعا مانگو اللہ یہ بہتر ہے تو مقدر کر بہتر نہیں ہے تو مقدر ہو سکتا ہے اللہ کے علم میں یہ بہتر ہی نہ ہو یہ بھی تو ممکن ہے کہ آپ چاہ رہے ہو ہر وہ چیز جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی تو اللہ سے پہلے دعا مانگو اور پھر جو ہے وہ پیغام بھیجو اگر نہیں قبول ہوتا تو پھر اپنا دماغ یہاں سے ہٹاؤ اور دماغ ہٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا جان بوجھ کر تصور نہ کرو یہ میں نے پورا واقعہ ایسے سنا رہا ہوں کہ کوئی عاشق واشق بیٹھا ہو تو وہ سن لے گی اس طرح سے علاج ہوگا کبھی اس کا دماغ میں تصور نہیں نہ لاؤ ٹھیک ہے نا جان کر نہ لاؤ خود بھی آ رہا ہے تو ایک الگ بات ہے نا وہ تو غیر اختیاری چیز ہے خود سے آ رہا ہے تو ایک الگ بات ہے جان کر نہ سوچو اس کے بارے میں اپنے آپ کو مصروف رکھو اس کی طرف کبھی جاؤ نہیں اس راستے سے نہ گزرو تو یہ پرہیز ہے یہ پرہیز کرو گے تو پھر میں دوا بتاؤں گا یہ بھی دوا نہیں میڈیسن نہیں دی ہے یہ تو اس میڈیسن کے پرہیز ہیں چلو اس کے بعد میڈیسن بھی ملے گی جو ذکر وہ بتائیں گے اللہ کا ذکر وہ بعد میں پہلے یہ پرہیز اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے منع ہی کر دیا اس نے کہا مجھے تو دودھ چاہیے نہیں ہوتا پھر بھی وہاں جاتا ہوں میں دودھ خریدنے کیا بات ہے یار مجھے تو دودھ کی ضرورت نہیں ہوتی پھر بھی جاتا ہوں اور کہا آپ بس مجھے کسی طرح سے وہ دلا ہی دیں چلو تو حکیم الامہ پہلے زمانے میں لوگوں میں بزرگوں کا احترام بھی تھا
उन्होंने एक थप्पड़ लगा दिया उसकी. अब देखो आप कहोगे बदअखलाकी है एहतराम था मतलब. थप्पड़ लगाना, इज्जत हालांकि होती है ये ना कि ऐन हमारे उस से मौके मार पर दिया. क्या थे, अखलाक थे. उन्होंने एक जोर से तमाचा लगाया, कहा कि जब इलाज कराने आया है तो तबीब की बात मानता है नहीं. अब डॉक्टर अगर किसी मरीज को कहे ये करो वो करो, कह रहा मैं ये नहीं करूंगा, तो डॉक्टर के दफा हो यहाँ से, मेरा टाइम क्यों जाया कर सही रहा बात है. है. सही बात है. एक थप्पड़ लगाया उसके जोरदार ना, बोला जब आए हो हमसे इलाज कराने के लिए और हमारी मानते नहीं हो तो टाइम क्यों जाया करो हमारे. जोर से तमाचा लगाया. लोगों में सलाहियत थी पहले जमाने में. अगले दिन आया, कह रहा है आपके उस तमाचे के साथ ही मेरा इश्क खत्म. भाई हम पे भी एक मार दो. तमाचा लगाए और इश्क खत्म. हकीमुल उम्मा को हकीमुल उम्मा इसलिए तो कहते थे कि वो जानते थे किसका कैसे इलाज होगा. इसका इलाज तमीज से नहीं हो सकता, थप्पड़ से हो सकता है. इसको ये है कि जबरदस्ती इसके कूले में इंजेक्शन ठोक दो. तो वही किया उन्होंने, तो लगाया जोर से थप्पड़ उसका. हाँ, इश्क, वो आशिक की बात कर रहा था मैं. तो मैंने उसको समझाया कि भाई अब क्या करो, यहां से ताल्लुक. खत्म खत्म करो. करो. तो पता है क्या कहते, रोने लगा. अरे कह रहे हजरत मैं नहीं ताल्लुक खत्म कर सकता, मुझे उससे सच्ची मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत, पाक मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत है, सच्चा इश्क है. ये फिल्मों से सीखा है लोगों ने, सच्चा इश्क और झूठा इश्क. मुझे आ गया गुस्सा. इन्होंने भी लगा दिया. भाई अब तक तो जो बात कर रहा था ना वो फोन ठीक पे कर कैसे रहा लगा था. सकते इश्क हो हैं? गया, अरे इंसान है, हाँ हर एक से हो सकता है. वैसे तो बेहतियाती जो लोग करते हैं उन्हीं को ज्यादातर होता है. चलो बेहतियाती हो गई, लेकिन चलो एक जायज तरीका इख्तियार किया ना, कोई हरामकारी की तरफ नहीं गया. निकाह, तभी मैं कहता हूँ भाईजान किसी को इश्क हुआ करे, अगर निकाह की बात करे तो उसको मलामत ना करो. हाँ, सही बात बेटा है. अब्बा के पास आ रहा है, अब्बा मुझे वो कॉलेज में लड़की पसंद आ गई, मुझे इश्क हो गया, मैं शादी करना. अब्बा पटाख करके एक चमाड़ लगा देते हो, तुझे मैंने ये इश्क माशकों के लिए भेजा है वहां पे, इसलिए नहीं था, लेकिन अब हो गया तो इसका एक जायज रास्ता है ना जो इस्लाम ने बताया है. तो अब्बा बिला वजह खैरत का मसला बना लेते हैं इसको. ठीक है ना. तो भाई ये निपटाओ यार. बच्ची बाज दफा पागल हो जाती है इश्क में, अब्बा वो गैरत का मसला बना के क्यों भाई ये क्या हो गया. भाई अगर हो गई है, पागल नहीं भी हुई तो पागल होने से पहले उसकी शादी कर दो. अक्लमंद बाप ये करेगा. ये क्या है? क्या बोल रहे हैं? तो अपने औलादों को, यहाँ जो वालिदैन बैठे हैं, इतनी पर ये सहूलत वैसे- उनको वैसे दिया अच्छी करें कि सीख है, अगर वो वैसे कहीं सारे शादी parents करना को चाहते ठीक हैं तो है वो कि हाँ जबान से इजहार कर सके. क्योंकि बेशक हमारे बराह यहाँ रास्त love करते हुए marriage से शर्म आ बहुत रही है तो लोग किसी कतराते हैं. पर्चा लिख के अब्बा की तकिए के नीचे लिख दें, अब्बा सेटिंग चल रही है. सेटिंग चल रही है. तो मैं नहीं चाहता मैं गुनाह की तरफ जाऊं, मेरी शादी हार्ट करा. अटैक्स बढ़ गए आजकल लोगों को. और नाम न लिखो अपना. अब्बा खुद ही, अब्बा को सबका पता होता है कि हाँ. वो खुद ही पहचान कौन सा जाएंगे. बेटा है? तो ये जो बहुत ज्यादा सख्ती वालिदैन करते हैं ना औलाद पे, इससे बगावत फैलती है. जायज हक तो उसको देना चाहिए ना भाई. घर पे full हाँ, वो volume अगर चलाऊंगी आपके खानदान में वीडियो. मैच ही ना कर सके, वो यानी वो ऐसी जगह पसंद कर लिया उसने कि वो एडजस्ट ही नहीं हो सकती, तो फिर एक अलग बात है. फिर अब्बा गैरत दिखाएं, बोला बेटा तू, तेरी बीवी हमारी बहू भी होगी, ये हमारी बहू बनाने के काबिल, ये हमारी परंपरा है. ठीक है ना. अच्छा. तो लेकिन नॉर्मली मानना चाहिए. तो अब क्या है, मैंने उससे, अब वो क्या ना रोने लगा. बस ये बयान, ये किस वाक्य बता के वो पत्थर वाला जो है ना मिसाल कंप्लीट करके बात खत्म करता हूँ. वो रोने लगा, कह रहे नहीं मुझे सच्ची मोहब्बत है. मुझे फिर आया गुस्सा. मैंने कहा भाईजान ये टोपी ड्रामे बंद करो. ठीक है, आपको इश्क हो गया, दिल जख्मी है आपका, यहाँ तक बात समझ में आती है, इंसान है, हो जाता है. तो निकाह का रास्ता है, नहीं हो रहा तो परेशान होना भी समझ में आता है. ये सच्ची मच्ची नहीं करो भाई. अरे वो बेचारे को मैंने है कहा अपनी यार. माँ से क्यों नहीं ऐसी मोहब्बत आप. अरे ओह, माँ नाराज होती है कभी, माँ की मोहब्बत बातचीत अलग छोड़ दे होती तो है. फिर ऐसा रोना आया कभी. माँ बहन पे आ गई. जिसने सारी जिंदगी पाला पोसा जवान किया है भाई, कभी जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ती माँ. हाँ. आप 60 साल के भी हो जाओगे ना, आपकी बीमारी पे ऐसे ही रोएगी जैसे जब 2 साल के बच्चे थे उस वक्त रोती थी. सही बात है. क्या अल्लाह ने अजीब रिश्ता. सारी जिंदगी रोटियां पका पका के खिलाती रहती है, थकती नहीं. एक दफा भी कभी पैसे नहीं मांगे. इमोशनल हो गए. हाँ, किसी को बावर्ची रखो, फ्री में कितने दिन पका के खिलाएगा रोटियां भाई. 4-5 दिन के बाद बोलेगा भाई हमने क्या ठेका लिया हुआ खिदमत का, पैसे दो, तनख्वाह दो, नहीं दोगे जाएगा वहां से. सारी जिंदगी रोटियां पका के खिलाती है, सारी जिंदगी. ना खाने पे तो नाराज होगी, खाने पे कोई मुआवजा नहीं मांगेगी. क्या बात है. कितना बड़ा एहसान है. उससे ऐसी जज्बाती मोहब्बत नहीं होती. उस पे रोना नहीं आएगा, उस पे जज्बात नहीं मुश्तिल होंगे. वैसा ही है.
تو وہاں نہیں ہو رہے تو یہاں اگر ہو رہے ہیں تو اس کو پاکیزہ محبت کا لیبل لگانے کی ضرورت. میں نے کہا اس کو لقوہ ہو جائے نا جو تمہاری جو محبوبہ ہے, بی پی ہائی ہوا اور جناب تھوڑا سا ٹیڑھی میڑھی ہو گئی, پھر دیکھوں گا, چلو پھر کہے گا مجھ سے صاحب جان چھڑا دو خدا کے لیے, پھر تعویذ مانگیں گے جان چھڑوانے کے تعویذ. ایسا ہی ہوتا ہے نا, جان چھڑوانے کا. اور وہ بھی جو تم پہ اتنا لٹو ہو رہی ہے بھائی, وہ بھی صرف ایک ظاہری عشق ہے. ہاں بعض دفعہ حقیقی بھی ہوتا ہے, وہ اخلاق سے کسی کے متاثر ہو گئے, دینداری سے متاثر ہو گئے, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن زیادہ تر صرف شکلوں پہ مر رہے ہیں. ہاں شکلوں پہ, اخلاق واخلاق ایک طرف گئے ہوئے ہیں, دینداری اخلاق کو کوئی نہیں لفٹ کراتا آج کل, صرف شکل پہ. تبھی ان کو کسی اداکار سے کرا دو نا, فوراً بھاگ جائیں گے اس کی طرف. یار میں نے تو یہ پہلی بار ان کی جو باتیں ہیں وہ سنی, اور کہیں نہ مجھے اب پتا چلا کہ یہ بہت ریلیٹیبل باتیں کرتے ہیں, کہ ایکچولی لوگ ریلیٹ کر سکتے ہیں اس سے. جیسے شروع میں نا ان نے ایک بہت اچھا فن والا فلو تھا, بہت اچھی بات بولی عاشق کے بارے میں, پر بیچ میں ویسے ان نے بہت کام کی بات بتائی کہ کیسے ہمارے جو پیرنٹس ہیں انہیں ہماری سننی چاہیے یار, ہمیں جو پسند ہے ان سے شادی کروا دینی چاہیے. اور وہی یہ بھی بتایا کہ ہم کیسے مدر سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا اپنی محبوبہ سے کرتے ہیں, کہ اگر محبوبہ کو لقوہ مار دے تو اس کو چھوڑ دیں گے. مطلب ان کا وہ طریقہ یہی ہے. مطلب دیکھا جائے تو سارے جو پوائنٹس بتائے ہیں وہ بہت اچھے بتائے ہیں اور سب سمجھ آنے والے بتائے ہیں, بٹ وہ بتانے کا طریقہ بہت فنی ہے, بہت ہی زیادہ فنی تھا, اور کافی ریئلسٹک ایڈوائز ہم کو دی گئی. اور سچ میں یار کسی کو بریک اپ اوور کم کرنا ہوتا ہے نا, کہ آپ کہیں وہ آپ اس کے ساتھ ہے, جب وہ گانے سن رہے ہو, وہ گانا کبھی بج جاتا ہے تو آپ کو اس کی یاد آنے لگ جاتی ہے, اور پھر آپ سوچ میں پڑ جاتے ہو کہ یار وہ کیا ٹائم تھا. تو انہوں نے پورا ڈیٹیل میں ہم کو بتایا ہے کہ ہم کو کیسے اوور کم کرنا ہے. صحیح میں. اور یہ ویڈیو ایکچولی لوگوں کو دیکھنی چاہیے اگر بریک اپ ہو گیا تو آپ لوگ کیسے لگا ہوئے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ایسے لائک کرتے جائے, کمنٹ کرتے جائے, شیئر کرتے جائے, اور سبسکرائب کریے. بائے.